بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کا ٹیچر محمد زمان جمالی، ایف جی ماڈل پبلک اسکول سیکنڈ شفٹ واقعات۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹرجیکشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ انٹرجیکشن کیا ہوتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن میں آپ کو تھوڑا سا اردو میں بتا دیتا ہوں۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ ہمارے جذبات اور احساسات کا اظہار ہوتا ہے۔ ان الفاظ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم آیا کہ خوشی محسوس کر رہے ہیں، یا ہم غم محسوس کر رہے ہیں، یا ہم اپنے حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان الفاظ کو ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ انگلش میں اگر اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو یہ بتاتی ہے an interjection is a word that shows an emotion or feeling۔ انٹرجیکشن ایک ایسا لفظ ہے جو کسی جذبے کو یا احساس کو ظاہر کرتی ہے، جو کسی جذبے کا یا احساس کا اظہار کرتی ہے، ہم اسے انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ An interjection is a word or words that show feeling or emotion۔ یہاں بھی بات وہی آتی ہے کہ انٹرجیکشن وہ ایک لفظ ہے یا ایسے الفاظ ہیں جو ہماری فیلنگز کو اور ایموشنز کو ظاہر کرتے ہیں، ان کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور بات یہاں جو ہے میں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ انٹرجیکشن وہ الفاظ ہیں جو اسٹرانگ فیلنگ کو شو کرتے ہیں، جو ہمارے شدت کے ساتھ کسی جذبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے آخر میں ہم ایکسکلیمیشن پوائنٹ دیتے ہیں یا ایکسکلیمیشن مارک دیتے ہیں۔ ایکسکلیمیشن پوائنٹ یہاں لکھا ہوا ہے if the interjection shows a strong feeling۔ کسی لفظ کے ساتھ ہمارا فیلنگ جو ہے، احساس ہے یا جذبہ ہے، وہ بہت اسٹرانگ طریقے سے بڑی شدت کے ساتھ اگر ظاہر ہو تو اس کے آخر میں ہم کیا کہتے ہیں، ایکسکلیمیشن پوائنٹ دیتے ہیں یا ایکسکلیمیشن مارک جسے ہم کہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں واو دیٹ بوٹ از بگ۔ اب واو لفظ دیکھیں، یہاں سے ہماری خوشی کا اظہار ہے ایک قسم کا، اور ساتھ میں ایک حیرت کا بھی ہے، خوشی کا ہے اور حیرت کا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ایکسکلیمیشن مارک ہم نے لگایا۔ کیوں لگایا؟ کیونکہ یہاں ہماری جو فیلنگ ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ شو ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح گڈ گریف، اب دیکھیں یہاں بھی ایکسکلیمیشن مارک ہم نے دیا ہے کیونکہ یہاں بھی ہمارا جو ایموشن ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اس وجہ سے ہم نے ایکسکلیمیشن مارک کیا ہے۔ دا سیلز آر ہیوج۔ آگے چلتے ہیں۔ If the interjection shows mild feeling, it begins the sentence and it followed by a comma۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ ہیں جس میں ہمارے احساسات کا اظہار تو ہوتا ہے لیکن بہت شدت کے ساتھ نہیں ہوتا، تھوڑے سے نرم مائلڈ فیلنگ ہماری ہوتی ہیں، بڑی شدت کے ساتھ نہیں، بڑے نرم لہجے میں ہماری فیلنگس ہوتی ہیں، تو ان کے آخر میں ہم ایکسکلیمیشن پوائنٹ کی جگہ کاما دے دیتے ہیں۔ کاما آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کاما کا نشان دیکھ رہے ہیں اور یہ کاما لکھا ہوا ہے COAA میں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کس طرح، دا بریز از نائس۔ مثال کے طور پر صبح اچھی ہوا لگ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں واہ کتنی اچھی ہوا لگ رہی ہے، صبح کی کتنی ہوا اچھی ہے، کتنی پیاری ہے، تو ہم نے یہاں لفظ لکھا لیا۔ لیکن یہ جو ہم سینٹنس کہتے ہیں یا لفظ جو ہے، یہ کوئی شدت کے ساتھ ہماری فیلنگ کو ظاہر نہیں کرتا، اس وجہ سے ہم نے یہاں کاما دیا ہے۔ بالکل اسی طرح ویل لیٹس گو سیلنگ، ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں اچھا آؤ ہم کشتی رانی کرتے ہیں، یا آؤ ہم کشتی پہ چل کر دریا کا سیر کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ جو لفظ ہیں ویل، تو اس سے ہمارا ایموشن تو ہے لیکن کوئی خاص ایموشن شدت کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم نے ویل کے بعد کیا کیا ہے، کاما لگا دیا ہے۔ کامن انٹرجیکشنز کون سے ہوتے ہیں، کون کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں انٹرجیکشن میں؟ ہرے، گڈ گریف، اوکے۔ اب دیکھیں یہ عموماً جو ہے کیا کہتے ہیں کہ خوشی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مسرت کے لیے۔ اب کسی کا اگر ہے، اوہ، یہ الفاظ جو ہے، اوہ نو، اوپس، آؤچ، یہ ہم دکھ کے لیے، درد کے لیے، تکلیف کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ویل، ویو، واو،
یہ بھی خوشی اور مسرت کے لیے ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، ایک اور چیز ہے کہ یہاں جو میں نے ہے بیان کیا ہے، یہ عموماً کسی کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کا توجہ اپنی طرف دلانے کے لیے بھی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہے ویئر آر یو گوئنگ، او آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اب دیکھیں یہاں ہے ہم نے کسی کی توجہ اپنی طرف دلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ کچھ انٹرجیکشنز کی جو ہے مثالیں تھیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ہرے آئی کاٹ another fish کیٹ فش۔ اب دیکھیں یہ ایک عورت اور ایک مرد ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں کہ فشنگ کر رہے ہیں، یہ پانی میں سے فش کو پکڑ رہے ہیں۔ تو جب ان کے انہوں نے ایک فش کو پکڑا تو وہ خوشی کے اظہار کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک اور کیٹ فش کو پکڑا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک خوشی کا اظہار ہے، ہرے، اور ایک اسٹرانگ فیلنگ ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہرے کے بعد یہاں ایکسکلیمیشن پوائنٹ لگایا ہے۔ عزیز طلباء، میری یہ کوشش تھی کہ انٹرجیکشن کے بارے میں تھوڑی بہت نالج، تھوڑی بہت انفارمیشن جو آپ کی کلاس کے حوالے سے وہ میں آپ کو دے دوں۔ تو میں نے آپ کو دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس کوشش سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ آتا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ اپنا وہ جو چیز نہیں سمجھے یا مزید اگر وضاحت چاہتے ہیں تو وہ لکھ کر بھیجیں تاکہ میں پھر آپ کو وہ مزید ایکسپلینیشن کر سکوں۔ عزیز طلباء، اس ٹاپک کے آخر میں نے ہوم ٹاسک کا بندوبست کیا ہے آپ کے لیے۔ ہوم ٹاسک ہر ٹاپک کے بعد آپ کو ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ رائٹ دس مٹیریل آن یور نیٹ کاپیز اور آن یور جرنل۔ تو آپ اگر آپ نے جرنل بنایا ہے یا نیٹ کاپی بنائی ہے تو اس میں یہ ساری مٹیریل جو ہے جو میں نے اس ویڈیو میں شیئر کی آپ کے ساتھ، آپ اس پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے پریکٹس انٹرجیکشنز۔ اب دیکھیں انٹرجیکشن وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا استعمال باقی پارٹس آف اسپیچ کے بنسبت تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن اسپوکن انگلش میں خاص طور پہ ان کا ہوتا ہے، ریٹن میں بھی ہوتا ہے یقیناً، لیکن خاص طور پہ اسپوکن انگلش میں ہوتا ہے۔ تو آپ ان کو جو ہے پریکٹس کریں گے اپنی زبانی سینٹنسز میں زیادہ۔ یوز انٹرجیکشنز ان یور اون سینٹنسز۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ زبانی اسپوکن لینگویج میں ان کو استعمال کریں گے، آپ سادہ سے آسان سے سینٹنس بنائیں جن میں خوشی کا بھی اظہار ہو، جن میں غم کا بھی ہو، حیرت کا بھی ہو، اور اس طرح کے مزید انٹرجیکشنز وہاں استعمال ہوں۔ تو جو انٹرجیکشنز میں نے ابھی اس ویڈیو کے دوران آپ کو بتائے ہیں، آپ سے شیئر کیے، کم از کم ان کو 3 4 مرتبہ آپ اپنے سینٹنسز میں استعمال کریں۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے، آپ کے لیے کامیابیوں کے راستے آسان کرے۔ میری دعا آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔